اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت تمام فرما دے، آپ کو دین و دنیا کی تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ پچھلی دفعہ ہم نے اپنی بات یہاں پر ختم کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ اور آپ کی آخری وصیت کیا تھی۔ یہیں سے پھر بات شروع کرتے ہیں۔ آپ کی آخری وصیت تھی نماز نماز، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں آپ کو بڑی سخت تکلیف تھی۔ آپ اپنی چادر کا کنارہ کبھی اپنے چہرے پہ ڈال لیتے، کبھی اپنے چہرے سے اٹھا لیتے، اور ساتھ ساتھ فرماتے لا الہ الا اللہ۔ موت کی تو بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ اس وقت آپ یہ الفاظ بھی فرما رہے تھے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ مسلمان بھی اس سلسلے میں محتاط رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ یہود کے نقش قدم پر چلنے لگ جائیں۔ آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی، آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں آپ کے قریب ہوئی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت میں کہی گئی ایک بات یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ اس کو دنیا میں ہی اس کا آخری ٹھکانہ دکھا نہیں دیا جاتا۔ آپ کے جو آخری الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ میں تیری رفاقت چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کی انگلی نیچے جھک گئی، آپ کا سر ڈھلک گیا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ پر ہماری جانیں نثار، آپ پر ہماری روحیں قربان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، سال 11 ہجری کا تھا، دن پیر کا تھا۔ یہ خبر جو ہی پھیلی لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت ابو بکر سخ کے مقام پر رہتے تھے، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد نبوی میں پہنچے، مسجد میں داخل ہوئے، کسی سے بات چیت نہیں کی، سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سفید داری دار یمنی چادر ڈال دی گئی تھی۔ انہوں نے آپ کا چہرہ کھولا، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں وارد نہیں کرے گا، آپ کو جو موت آنی تھی وہ آ چکی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کی دونوں کنپٹیوں پر رکھا، آپ کو بوسہ دیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کہنے لگے ہائے ہمارے نبی، ہائے میرے مخلص، ہائے میرے خلیل۔ ہر دفعہ آپ کو بوسہ دیتے۔ صحابہ کرام میں سے ہر کوئی سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں، اور قرآن نے بھی اس کی گواہی دی تھی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس تمہاری اپنی جانوں میں سے ہی ایک رسول آ چکا ہے جس کو تمہاری مصیبت، تمہاری مشکل بڑی شاق گزرتی ہے، جو تمہاری ہدایت کے بڑے حریص ہیں اور مومنوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جب یہ خبر پھیلی تو سمجھ لیجئے کہ یہ خبر ان پر بجلی بن کر گری، ان پر کوہ غم ٹوٹ گیا، تمام غمگین ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور اس دن سے زیادہ کبھی اور تاریک دن کوئی نہیں دیکھا جس دن آپ کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ کہنے لگیں کہ آپ کی موت کا صدمہ سب سے بڑا صدمہ تھا۔ آپ کی وفات کے بعد جو بھی صدمہ آتا ہم آپ کی وفات کا صدمہ یاد کر لیتے اور پھر ہمیں وہ صدمہ ہلکا لگنے لگ جاتا۔ حضرت فاطمہ جو آپ کی زندگی میں ہی بڑی بے چین تھیں اور کہہ رہی تھی ہائے میرے باپ کی بے چینی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگیں ہائے ابا جان، ہائے ابا جان، آپ نے رب کے بلاوے پر لبیک کہہ دیا۔ ہائے ابا جان جن کا جنت ٹھکانہ ہے، ہائے ابا جان ہم آپ کی وفات کی تعزیت حضرت جبریل سے کرتے ہیں۔ حضرت انس سے کہنے لگیں تمہیں یہ کیسے برداشت ہوا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر مٹی ڈالی، بعد میں جب وہ آپ کو دفن کر کے آئے تو ان سب کا جو غم تھا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت عمر جو کہ بڑے مضبوط انسان تھے، ان کے ہوش و حواس جاتے رہے، کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ کے رسول فوت نہیں ہو گئے بلکہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے اور وہاں سے 40 دنوں کے بعد واپس آئیں گے، اور ان تمام منافقین کو جو آپ کی وفات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں ان تمام کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے۔ حضرت عمر یہ باتیں مسجد نبوی میں کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان کی یہ باتیں سنی، انہیں کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں چھوڑ دیا، آگے چلے گئے، وہاں جا کر تشہد پڑھا، اور تشہد پڑھ کر انہوں نے اپنی بات شروع کی، فرمانے لگے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو فوت ہو چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو زندہ ہیں جس کو موت نہیں۔ یہ جامع کلمات کہنے کے بعد انہوں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو ایک رسول ہے، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیا جائے تم ایمان سے پھر جاؤ گے؟ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی۔ حضرت ابو بکر نے جب اس کو اس وقت پڑھا تو اب یہ ہر صحابی کے منہ پر تھی، انہیں یاد ہی نہ رہا تھا کہ یہ آیت پہلے بھی قرآن مجید میں اتر چکی ہے۔ اس موقع پر سب نے اس آیت کو دہرانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، دڑام سے نیچے گر پڑے، انہیں یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دینے لگے تو جب الفاظ آئے اشہد ان محمد الرسول اللہ، داڑے مار کر رونے لگ پڑے۔ میں آپ کو یہاں یہ بتاتی چلی چلوں،
حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اذان دینی چھوڑ دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم اتنا زیادہ تھا کہ جب کبھی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے رونے لگ جاتے۔ مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں مدینہ آئے۔ حضرت عمر نے بڑی فرمائش کی کہ بلال اذان دیں۔ حضرت بلال نے اذان دی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے اذان مکمل نہ کر سکے۔ تو صحابہ کے لیے یہ غم جو تھا یہ چھوٹا غم نہیں تھا، بہت بڑا صدمہ تھا جس نے حضرت عمر جیسے انسان کے بھی ہوش و حواس ختم کر دیے تھے۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف۔ آپ کی تجہیز و تکفین سے پہلے آپ کی خلافت کا مسئلہ سب کے سامنے آ گیا۔ آپ نے اس سلسلے میں کوئی واضح احکامات نہ دیے تھے، ہاں کچھ اشارات ضرور تھے۔ سقیفہ بنو ساعدہ میں، جو کہ انصار کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، انصار جمع ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے امیر کے چناؤ کے لیے بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ انصار نے اسلام کے لیے بہت سی خدمات انجام دی ہیں، اس لیے سردار اور خلیفہ انہی میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو خبر پہنچ گئی، یہ دونوں اسی وقت وہاں پہنچے۔ وہاں جا کر حضرت ابوبکر نے انصار کی خدمات کا اعتراف کیا، اور حضرت عمر نے کمال دانائی کے ساتھ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ہمارے دین کا امام بنایا تھا، ہم انہیں اپنی دنیا کا امام بناتے ہیں۔ اس سے مراد حضرت عمر کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر نے 17 نمازیں پڑھائی تھیں۔ اس کا ذکر ہم اپنی پچھلی کلاس میں تفصیل سے کر چکے ہیں۔ خیر جی، یہ معاملہ مکمل ہوا، تمام معاملات طے پا گئے، مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اس میں پیر کا سارا دن اور منگل کا بھی کچھ وقت گزر گیا۔ اس کے بعد صحابہ آپ کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کو غسل کیسے دیا جائے۔ فیصلہ یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ آپ کو بیری کے پتوں سے 3 دفعہ غسل دیا گیا۔ آپ کو غسل دینے والے جو لوگ تھے ان میں حضرت علی، حضرت عباس کے 2 بیٹے شامل تھے۔ اس کے علاوہ حضرت اسامہ بن زید اور آپ کے آزاد کردہ غلام شکران یہ پانی ڈال رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، اور اوس بن خولی آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دلوائے ہوئے تھے۔ قمیص کے اوپر سے ہی پانی ڈالا جا رہا تھا اور قمیص کے ساتھ ہی آپ کا جسم رگڑا جا رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ غسل دیا گیا، اور بیری کے پتوں والے پانی میں سے آپ کو غسل دیا گیا۔ اب آپ کے غسل کا تو معاملہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو کفن دیا گیا۔ آپ کو 3 سفید سوتی چادروں میں کفن دیا گیا، جس میں نہ قمیص تھی، نہ پگڑی تھی، نہ عمامہ تھا اور نہ قمیص تھی۔ تینوں چادریں آپ کے جسم کے گرد لپیٹ دی گئیں۔ ایک چادر کو ازار کے طور پہ لپیٹ دیا گیا اور 2 چادریں آپ کے جسم پر برابر طور پر لپیٹ دی گئیں۔ اب اگلا مسئلہ وہ یہ تھا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ اس معاملے پر بھی صحابہ سوچ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے، لہٰذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جگہ پر آپ کو دفن کر دو۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ نے
آپ کا بستر اٹھایا اور اس کے نیچے قبر کھودی۔ یہ قبر لحد والی تھی اور وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات گئے دفن کر دیا گیا۔ جنازے کا جہاں تک معاملہ ہے، جنازے کا مسئلہ اس طرح حل کیا گیا کہ تمام لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ فرداً پڑھی، کوئی امام نہ تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام کون ہوتا؟ سب سے پہلے آپ کے گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھی، 10 کی ٹولی حضرت عائشہ کے حجرے میں جاتی اور وہاں نماز جنازہ پڑھ کر آ جاتی۔ سب سے پہلے آپ کے گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد مہاجرین نے، اس کے بعد انصار نے، اس کے بعد خواتین نے، اور سب سے آخر میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ اس سارے کاموں میں وقت لگ گیا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ منگل کا سارا دن گزر گیا اور رات گئے پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ پر کروڑوں درود اور کروڑوں سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہمارا اگلا موضوع ہے آپ کا خاندان۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان آپ اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد اور بچوں پر مشتمل تھا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ ان کے اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلا نکاح 15 سال رہا اور اس کے بعد حضرت عتیق بن عائس آپ کے شوہر فوت ہو گئے۔ دوسری شادی ابو حالہ ہند بن نباش سے ہوئی۔ ان کے ساتھ معاملہ برقرار نہ رہا۔ ان دونوں نکاحوں سے آپ کے 3 بچے تھے۔ آپ کا جب ان سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی آپ منتقل ہو گئے۔ وہاں حضرت خدیجہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ جو ان دونوں شوہروں سے تھے ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ آپ کا جب ان سے نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خدیجہ سے اولاد دی۔ سب سے پہلی اولاد حضرت زینب تھیں۔ حضرت زینب حضرت خدیجہ سے ملتی جلتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑا پیار کرتے۔ حضرت زینب کے بعد اگلی بیٹی حضرت رقیہ تھیں، پھر حضرت ام کلثوم اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بیٹوں میں آپ کے پہلے بیٹے حضرت قاسم تھے۔ انہی کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ انہی کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا۔ بہت سے سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے 3 بیٹے ہوئے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آپ کے بیٹے 2 ہی تھے، اور جو دوسرا بیٹا عبداللہ تھا انہی کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ یہ دونوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ چاروں بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان بھی ہوئے۔ حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے کر دیا تھا۔ حضرت زینب تو حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئی، لیکن ابو العاص بن ربیع ایمان نہ لائے۔ یہ ہجرت کے بعد 7ویں سال جا کر ایمان لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پرانے نکاح کی بنا پر ان کو لوٹا دیا۔ کچھ دیر حضرت زینب کے ساتھ رہے تو حضرت زینب 8 ہجری میں وفات پا گئی۔
حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا۔ عرب میں یہ عام رواج تھا کہ نکاح پہلے کر دیتے اور رخصتی بعد میں ہوتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اسلام کی دعوت دی، ابو لہب نے مخالفت کی اور اسی مخالفت میں اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ ان دونوں بچیوں کو طلاق دے دیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ دونوں نے ہجرت حبشہ کی اور بعد میں پھر ہجرت مدینہ بھی کی۔ حضرت رقیہ کی وفات 2 ہجری میں ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں فتح حاصل کرنے کے بعد واپس آئے تو حضرت رقیہ کو دفن کیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں 6 سال تک رہیں، اس کے بعد وفات پا گئیں۔ حضرت عثمان سے کوئی اولاد نہ ہوئی اور ان کے نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ آپ کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، جو کہ نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ یہ نکاح 2 ہجری میں ہوا۔ حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح 8 سال تک رہا اور اس دوران 5 بچے پیدا ہوئے، جن میں حضرت حسن، حسین اور حضرت محسن تھے۔ حضرت محسن جو تھے یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اس کے علاوہ 2 بیٹیاں تھیں جن کے نام زینب اور ام کلثوم تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ تھی اور آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 بیٹیوں اور 3 ہی بیٹوں کا صدمہ اٹھایا۔ تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم تھے، جو کہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے۔ یہ آخری عمر میں اللہ نے آپ کو دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال قبل ربیع الاول 10 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر 1.25 سال تھی، 1 سال اور 3 مہینے، ابھی دودھ پیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 بیٹوں کی وفات کا صدمہ اٹھایا، 3 بیٹیوں کی وفات کا صدمہ اٹھایا۔ والد آپ کی پیدائش سے قبل فوت ہو چکے تھے، والدہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، دادا 8 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے بہت پیارے عزیز حضرت حمزہ کی شہادت کا غم اٹھایا، بہت سے صحابہ کی شہادت کا غم اٹھایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اوقات میں صبر دیکھنے والا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا تھا، جس کا ذکر ہم ابھی کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ بنت خویلد سے، یہ نکاح 25 سال تک باقی رہا۔ حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہیں جو کہ آپ پر ایمان لائیں۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو عطا کیا تھا اور یہ خدیجہ بنت خویلد تھی۔ انہوں نے دین کے مشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے کوئی مشکل ایسی نہ تھی جو کہ خدیجہ کے پاس آ کر حل کی نہ ہو جاتی۔ یاد کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہلی وحی کے وقت پریشان ہیں، دہشت زدہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو حضرت خدیجہ کیسے تسلی دیتی ہیں اور کس طرح ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو ان کی زندگی میں حضرت جبریل کے ذریعے سلام بھیجا اور جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دی۔ یہ اعزاز دنیا میں صرف ایک ہی خاتون کو حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی کے 2 مہینے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ آپ کو ان کی وفات کا اتنا صدمہ ہوا کہ اس سال کو اسلامی تاریخ میں عام الحزن کہتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کر لیا، کیونکہ گھر میں بچیاں بھی تھیں جن کی دیکھ بھال ضروری تھی۔ اس کے علاوہ مکے میں اس وقت حالات بڑے مشکل تھے۔ سودا بنت زمعہ اپنے چچا زاد سے بیاہی ہوئی تھی، وہ فوت ہو گئے، یہ بیوہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 54 سال تھی۔ اللہ کے رسول کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ انہوں نے وہ مشکل وقت بڑے حوصلے اور بڑی ہمت سے کاٹا۔ حضرت سودا سے نکاح کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کی۔ اب ہجرت کے وقت جتنے مشکل حالات تھے اور اس کے بعد پھر مدینے کے جتنے مشکل حالات تھے، ان تمام میں آپ کی ساتھ دینے والی حضرت سودا ہی تھی۔ انہوں نے اپنے فرائض انتہائی جان فشانی اور انتہائی محنت کے ساتھ ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا نکاح حضرت عائشہ سے کیا۔ حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح مکے میں ہی شوال 11 نبوی میں ہوا تھا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی اور آپ کی رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد حضرت سودا کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ کو اپنے پاس بلا لیا اور مدینے میں ہی حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال رہیں۔ جب آپ نے وفات پائی تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی، عین جوانی کی عمر تھی۔ حضرت عائشہ کے بعد آپ نے حضرت حفصہ بنت عمر سے نکاح کیا۔ ان کے پہلے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ بدر کی جنگ میں زخمی ہوئے اور بعد میں انتقال کر گئے اور یہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت عمر ان کی شادی کے سلسلے میں بڑے پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا اور ان سے 3 ہجری میں شادی کر لی۔ اس وقت حضرت حفصہ کی عمر 22 سال تھی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیوہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے صرف ایک ہی خاتون ہیں جو کہ باکرہ تھیں، جن کا پہلے نکاح نہیں ہوا تھا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت حفصہ کے بعد آپ نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا۔ ان کو ام المساکین کہتے ہیں کیونکہ یہ غریبوں مسکینوں پر بہت زیادہ مہربانی کرتی تھیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ یہ ان کے بعد بیوہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
4 ہجری میں نکاح کر لیا، مگر صرف 3 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئے۔ بعض سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ 8 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، تو پہلی رائے زیادہ راجح ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 ماہ تک رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خود نماز جنازہ پڑھا اور ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ 2 بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، ایک حضرت خدیجہ بنت خویلد اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا نکاح حضرت ام سلمہ سے کیا۔ ام سلمہ کا اپنا نام ہند بنت ابی امیہ تھا۔ یہ ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دی۔ ان کے شوہر غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے، بعد میں وفات پا گئے۔ ابو سلمہ سے ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ جب ان کی عدت گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ میری عمر ڈھل چکی ہے، دوسری بات ہے میرے پاس بچے ہیں، میں آپ کی خدمت نہ کر پاؤں گی، بچے آپ کو پریشان کریں گے، اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یا رسول اللہ میرے اندر بڑی غیرت ہے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ شاید میں سوکنے برداشت نہ کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ اگر تمہاری عمر ڈھل چکی ہے تو میری عمر بھی زیادہ ہے، اور دوسری بات کا یہ جواب دیا، کیا یہ تمہیں پسند نہیں کہ تمہارے بچے میرے گھر میں پلیں؟ اور تیسری بات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت کم کر دے۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی قدر کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ بہت سمجھدار خاتون تھی۔ حضرت ام سلمہ کے نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح کیا۔ ان کا اصل نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن تھی۔ آپ نے پہلے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کیا۔ حضرت زینب بنت حارث اس کے لیے راضی نہ تھی، لیکن آپ کے حکم پر تیار ہو گئیں۔ حضرت زید بن حارثہ سے بن نہ آئی، 9 مہینے بعد طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ حضرت زید بن حارثہ سے نکاح کے وقت بھی یہ بیوہ تھی۔ حضرت زید بن حارثہ سے ان کا دوسرا نکاح تھا۔ اب جب طلاق ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود ان سے کر دیا۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، کہ جب زید نے حضرت زینب سے اپنا مقصد پورا کر لیا، ہم نے ان کا نکاح اے نبی تجھ سے کر دیا تاکہ مسلمانوں پر کوئی تنگی نہ ہو کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کر سکیں۔ ان کا نکاح عرب کی ایک غلط رسم ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ عرب میں بچے کو گود لے لیتے تھے اور پھر اس کے حقوق بالکل سگے بیٹوں کی طرح ہوتے تھے۔ اس رسم کو
متبنہ بنانا کہتے تھے، تو ان کا نکاح جو تھا یہ خاص ایک حکمت کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت زینب دوسری ازواج میں اس بات پر فخر کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تو تمہارے اولیاء نے کیے ہیں، جبکہ میرا نکاح عرش پر آسمانوں والے نے کیا ہے۔ حضرت زینب کے نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا نکاح حضرت جویریہ سے کیا۔ حضرت جویریہ حارث بن زرار کی بیٹی تھی، ان کا نام بھی برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا تھا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ غزوہ بنی مستلق میں یہ قیدی بن کر آئیں اور صحابہ میں سے کسی کے حصے میں آ گئیں۔ اب یہ ایک سردار کی بیٹی تھیں، ان کو لونڈی بن کے رہنا گوارا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کے لیے آئیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے آقا سے مکاتبت کر لی ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زر فدیہ ادا کر دیا اور ان کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ یہ بڑی خوبصورت تھیں اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا ہے، ان کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ ان کی وجہ سے تقریباً 100 گھرانوں کے قیدی آزاد ہو گئے، کیونکہ اب یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن چکے تھے، تو صحابہ نے بنو مستلق کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھیں کہ جویریہ سے زیادہ کوئی بھی اپنے خاندان والوں کے لیے زیادہ بابرکت ثابت نہیں ہوا۔ حضرت جویریہ سب سے زیادہ بابرکت تھی، اور اس طرز عمل کے ساتھ بنی مستلق کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ نکاح شعبان 6 ہجری میں ہوا تھا، غزوہ بنی مستلق کے بعد۔ حضرت ام حبیبہ کا اصل نام رملہ تھا، انہوں نے اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، عبید اللہ بن جحش حبشہ میں جا کر عیسائی ہو گئے، اور کچھ دیر بعد ان کی وفات بھی ہو گئی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کے نام پر ان کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کا پتہ چلا کہ یہ پردیس میں ان حالات میں رہ رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو حکم دیا کہ وہ بطور وکیل آپ کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کر دیں، اور پھر نجاشی نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے حضرت شرجیل کے ساتھ انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ ان کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھے، ابو رافع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور غلام بھی آپ ان کے ساتھ تھے، تو ان دونوں کے ساتھ انہوں نے حضرت ام حبیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ یہ نکاح محرم 7 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد اگلا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب سے کیا۔ حضرت صفیہ حیی بن اخطب کی بیٹی تھیں، جو کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کا سردار تھا۔ غزوہ خیبر میں قید ہو کر آئیں اور دہیہ کلبی کے حصے میں آئیں۔ دوسرے صحابہ نے آپ کو توجہ دلائی، یا رسول اللہ، وہ سردار کی بیٹی ہیں، یہ آپ کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مان لیا اور حضرت دہیہ کلبی سے حضرت صفیہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے رکھ لیا۔ حضرت صفیہ کو آپ نے آزاد کر دیا، ان کو اسلام کی دعوت دی۔
یہ مسلمان ہو گئی اور ان سے نکاح کر لیا۔ یہ نکاح سفر 7 میں، یعنی 1 مہینے کے بعد اگلے مہینے میں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر سے واپسی پر ہی آپ کا ولیمہ بھی کیا۔ سب سے آخری نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث سے کیا تھا۔ یہ نکاح آپ نے عمرۃ القضاء سے فارغ ہونے کے بعد 7 ہجری اور ذیقعد کے مہینے میں کیا تھا۔ حضرت میمونہ حضرت عباس کی سالی تھی۔ یہ 7 بہنیں تھیں اور تمام بڑے بڑے سرداروں سے بیاہی ہوئی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلقات کا فائدہ اپنے دین کے مشن میں اٹھانا چاہا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی نکاح کر دیا۔ یہ بھی بیوہ تھی۔ میں نے آپ کے سامنے بڑا مختصر طور پر ازواج کے بارے میں تفصیل دی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اتنے زیادہ نکاح کیے، ان کی حکمتیں کیا تھیں، اسی میں ہی ہم بڑی تفصیل سے دیکھیں گے کہ ہر ایک نکاح میں کیا کیا حکمت تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری جوانی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دی، جو کہ آپ سے 15 سال بڑی تھی۔ اس کے بعد اگلے 4 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کے ساتھ گزارے، جو کہ آپ سے عمر میں بڑی تھی۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے جوانی کے 30 سال 25 سے لے کے 55 سال تک آپ نے ایک خاتون کے ساتھ گزارے۔ حضرت خدیجہ بھی بیوہ تھیں اور حضرت سودا بنت زمعہ بھی بیوہ تھی۔ اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام نکاح کیے ہیں، یا تو وہ خواتین بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ آپ کی صرف ایک بیوی دوشیزہ تھی اور وہ حضرت عائشہ تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی کمباری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ آپ نے تمام بیوہ یا مطلقہ خواتین سے نکاح کیا۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے تقریباً 30 سال اپنے سے بڑی عمر کی اور بیوہ عورتوں کے ساتھ گزار دیے۔ اب کوئی ہوش مند کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ 55 سال کی عمر کے بعد آپ کی خواہشات اتنی بڑھ گئی تھیں کہ آپ کو اتنے زیادہ نکاحوں کی ضرورت پڑ گئی تھی؟ یہ نکاح آپ نے 55 سے لے کے 60 سال کی عمر تک کی، بلکہ صحیح بات ہے 59 سال کی عمر میں کی۔ جب آپ کی عمر 54 سال تھی تو پہلی دفعہ آپ کے پاس 2 بیویاں موجود تھیں، جب حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ کی رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے حضرت سودا آپ کی اکیلی بیوی تھی حضرت خدیجہ کے بعد۔ تو حضرت عائشہ کی رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بیویاں تھیں۔ اس کے بھی 2 سال تک آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ تو آپ نے یہ جو سارے نکاح کیے ہیں، یہ 56 سال کی عمر سے لے کے 59 سال کی عمر، 4 سالوں میں آپ نے یہ سارے نکاح کیے۔ اب کوئی بھی ہوش مند یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کسی خاص مقصد سے کیے گئے تھے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات ڈسکس کیے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 سے لے کے 52 تک 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات بڑی وضاحت سے بتائے ہیں، اور وہاں یہ بتایا ہے کہ مومنوں کو تو ہم نے 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے، اور آپ کو ہم نے اس سے زیادہ کی اجازت دی ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ اے نبی آپ کے لیے کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ تنگی آپ کی ذاتی خواہشات کے سلسلے میں نہ تھی، یہ تنگی دین کی سلسلے میں
آپ کے مشن کے سلسلے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہ نکاح کیے، اور اب ہم علیحدہ علیحدہ ہر نکاح کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں کہ اس سے آپ نے کیا فوائد حاصل کیے اور اس میں کون سی حکمتیں تھیں جو کہ عام طور پر ہماری نظر سے اوجھل رہتی ہیں۔ آپ نے نکاحوں کے ذریعے اپنے رشتہ داریاں پختہ کی، آپ نے اپنے نکاحوں کے ذریعے اپنی رشتہ داریاں پختہ کی۔ دیکھیے، حضرت ابو بکر سے اپنی رشتہ داری پختہ کی حضرت عائشہ سے نکاح کر کے، اور حضرت عمر سے اپنی رشتہ داری پختہ کی حضرت حفصہ سے نکاح کر کے۔ یہ حضرات جب چاہتے آپ کے گھر تشریف لا سکتے تھے، کیونکہ گھروں میں ان کی بیٹیاں موجود تھیں۔ جو دوسرے دو خلفاء ہیں حضرت عثمان، ان کو اپنی دو بیٹیاں دے کر رشتہ داری مضبوط کی، اور حضرت علی کو حضرت فاطمہ الزہرا دے کر ان سے رشتہ داری مضبوط کی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، ام سلمہ کا تعلق ابو جہل کے خاندان سے تھا اور خالد بن ولید کے خاندان سے تھا۔ عرب لوگ سسرال کا بڑا احترام کرتے تھے۔ داماد سے لڑنا عربوں کے ہاں باعث شرم اور عار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفسیات سے فائدہ اٹھایا اور حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا۔ حضرت ام سلمہ کی اپنی خوبیاں اپنی جگہ پہ۔ حضرت ام سلمہ بہت سمجھدار خاتون تھی۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ ہی کے مشورے سے فائدہ اٹھایا تھا۔ بہت بڑا مقصد ام سلمہ سے نکاح کرنے کا یہ تھا کہ ان کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں جان دیتے ہوئے قربان ہوئے تھے۔ وہ غزوہ احد میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، زخمی ہو گئے تھے، بعد میں اسی زخم کے اثر سے فوت ہو گئے۔ ام سلمہ نے خود اسلام کے راستے میں بہت سی قربانیاں دی تھیں، اور پھر ان کا تعلق ابو جہل کے خاندان سے تھا، خالد بن ولید کے خاندان سے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے تو اس کے بعد خالد بن ولید کے رویے میں فرق آ گیا۔ خالد بن ولید نے ہی غزوہ احد کا رخ بدل دیا تھا۔ اس نکاح کے بعد خالد بن ولید کے رویے میں نرمی آتی گئی، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے بعد وہ ایمان لے آئے، اور پھر ان کی صلاحیتیں اسلام کے راستے میں استعمال ہونے لگی۔ حضرت عائشہ سے جو آپ نے نکاح کیا ہے، سب سے زیادہ اعتراض یورپین اس نکاح پر کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ کی نکاح کی ایک وجہ تو حضرت ابو بکر سے قربت تھی، دوسری وجہ حضرت عائشہ کی اپنی ذہانت، اپنی قابلیت۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ 3 دفعہ خواب میں دکھائی گئی، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اس کو خود ہی پورا فرما دے گا۔ حضرت عائشہ بہت ذہین، بہت سمجھدار اور بہت قابلیت رکھتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئیں جو عین سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، ہر معاملے کو خود سمجھتی، اور اگر سمجھ نہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرید کر کے پوچھ بھی لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے دین کے مشن کو آگے بڑھایا۔ مسلمانوں میں بہت بڑی فقیہ تھی اور عالمہ تھی۔ صحابہ میں جب کبھی اختلاف ہوتا وہ حضرت عائشہ کے پاس آتے، اور حضرت عائشہ ان سے کہتی، میں نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور صحابہ ان کا فیصلہ متفقہ طور پر تسلیم کر لیتے۔ حضرت عائشہ نے اپنی ساری عمر درس و تدریس میں گزاری۔ ان سے 2200 سے زیادہ روایات مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے، دوسری ازواج نے بھی کیا، لیکن حضرت عائشہ کا حصہ بہت بڑا ہے۔
یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ کی سب سے زیادہ عالم خاتون تھی، اللہ نے ان سے یہ کام لینا تھا۔ جہاں تک حضرت زینب بنت جہش کا تعلق ہے، حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ایک ایسی رسم کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا جو کہ عرب میں بہت زیادہ رائج تھی اور جو اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتی تھی۔ لے پالک بیٹا بنانے سے اسلام کے بہت سے اصول ٹکرا رہے تھے، اور یہ اصول پردے کے معاملات میں، نکاح کے معاملات میں، وراثت کے معاملات میں اسلام کے اصولوں کے خلاف تھے، کیونکہ عرب لوگ لے پالک بچے کو بالکل سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے۔ ظاہر ہے جب اس کو سگے بیٹے کا درجہ دے رہے ہیں اسے پردہ بھی نہیں کرتے تھے، اس کو اپنی وراثت میں بھی حصہ دار بنا لیتے تھے، اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہیں کرتے تھے۔ اپنی بہو سے نکاح کرنا، لے پالک بیٹے کی بہو سے نکاح کرنا بڑی بے حیائی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ پہلے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کرایا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر کرایا۔ یہ سارے واقعات قرآن مجید میں سورہ احزاب میں موجود ہیں۔ حضرت زینب اس نکاح کے لیے راضی نہ تھی، کیونکہ حضرت زینب عبد المطلب کی بیٹی تھی اور حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی محبت سے رکھا تھا، لیکن ان کے دامن پر یہ ایک داغ تھا جس کا عرب معاشرے میں بہت خیال کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہیں کی، آپ نے ان کے نکاح کا پیغام حضرت زینب کو بھیجا، حضرت زینب راضی نہ ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، راضی ہو گئیں، نباہ نہ ہو سکا۔ یہ وہ وقت تھا جب کفار مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کر جنگ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، یعنی غزوہ خندق سے پہلے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ اگر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تو مجھے ان سے نکاح کرنا پڑے گا۔ آپ اس بات سے گھبراتے تھے، آپ کا خیال تھا کہ دشمن پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیں گے، یہود، منافقین اور کفار مل کر۔ ویسے بھی اس نکاح میں تمام لوگوں نے خوب پروپیگنڈا کیا، اور ان کے پروپیگنڈا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 بیویاں موجود تھیں اور یہ 5ویں تھی۔ اس بات پر بھی انہوں نے شور مچایا کہ مسلمانوں کے لیے تو 4 بیویوں کا حکم ہے، اور خود اللہ کے نبی 5ویں بیوی گھر لا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 سے لے کے 52 تک نازل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کا معاملہ جو تھا وہ امت کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضرت زینب کا نکاح جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو عدت گزرنے کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پیغام حضرت زید بن حارثہ ہی کے ذریعے بھیجا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں جب ان کو نکاح کا پیغام دینے گیا تو میری آنکھیں ان کے روب سے جھکی پڑ رہی تھیں۔ بات ہے پہلے تو وہ ان کی بیوی تھیں، اور اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل ہونے جا رہی تھیں، تو حضرت زید کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ان کے روب کی وجہ سے اٹھ نہیں رہی تھیں۔ خیر جی، حضرت زینب نے جواب دیا کہ میں استخارہ کروں گی۔ اس کے بعد قرآن مجید میں آیات اتر آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تنہائی میں چلے گئے۔ تو حضرت زینب اس بات پر فخر کرتی تھی کہ باقی ازواج کا نکاح تو ان کے اولیاء نے کیا، جبکہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ تو ان کا نکاح خاص طور پر اس رسم کو ختم کرنے کے لیے عمل میں لایا گیا۔ بعض رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی معاشرے کی جڑوں میں بیٹھ چکی ہوتی ہیں، اور صرف حکم دینے سے ان کا خاتمہ نہیں ہوتا، جیسے ہمارے معاشرے میں جہیز کی رسم ہے۔ آپ جتنا مرضی لوگوں کو سمجھا لیں کہ جہیز کی رسم کا تعلق ہندوؤں کے ساتھ ہے، اور اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایسی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگ زیادہ جہیز دینے کو فخر سمجھتے ہیں۔
تو یہ بھی ایک ایسی ہی رسم تھی. تو اس کے لیے عملی نمونہ پیش کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عملی نمونہ خود پیش کیا. حضرت زینب کے نکاح کے بعد اگلا نکاح جو آپ نے کیا ہے وہ حضرت جویریہ سے کیا ہے. حضرت جویریہ جیسا کہ میں پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا چکی ہوں، یہ حارث بن زرار بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھیں، قیدی بن کر آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، ان کا تمام زر فدیہ ادا کر دیا اور ان کو اپنے نکاح میں لے لیا. اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عرب لوگ اپنے داماد کے ساتھ لڑائی کرنا برا سمجھتے تھے، اس کا بڑا احترام کرتے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تو اس نکاح کی برکت سے 100 خاندانوں کے تقریباً 600 یا 700 قیدی آزاد ہو گئے، کیونکہ صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب یہ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی بن گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالیوں کو قید میں رکھنا ان کو گوارا نہیں ہوا. انہوں نے وہ سارے قیدی آزاد کر دیے. اب حضرت جویریہ کے نکاح کی برکت سے اتنے قیدی آزاد ہو گئے اور اس احسان کا اثر بنو مستلق قبیلے پر ہوا. وہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے. اسی لیے حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ حضرت جویریہ اپنے قبیلے کے لیے جتنی بابرکت ہیں اتنی کوئی عورت بابرکت ثابت نہیں ہوئی. تو اس ایک نکاح کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ لوگوں کو آزاد کروا دیا. دوسری بات ہے اسی کے اثرات سے بہت سے لوگ دین میں شامل ہو گئے. حضرت جویریہ کے نکاح کے بعد اگلا نکاح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ حضرت ام حبیبہ سے کیا. ام حبیبہ کے بارے میں آپ کو تفصیل بتا چکی ہوں. جس وقت ام حبیبہ سے آپ نے نکاح کیا تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذاتی طور پر ان سے ہمدردی کی. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے ان سے نکاح کیا تو اس وقت ابو سفیان آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا. ذرا آپ کی جرأت دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خاتون سے نکاح کر رہے ہیں جن کا باپ آپ کے مقابلے میں فوجیں لے کر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیتے ہیں اور فائدہ اس کا یہ ہوا کہ حضرت ام حبیبہ سے نکاح کرنے کے بعد ابو سفیان نرم پڑتے گئے اور یہاں تک کہ مکہ جب فتح ہوا تو ابو سفیان ایمان لے آئے. ان کے ایمان لانے میں بہت بڑا حصہ اس نکاح کا بھی تھا. اتنی بات تو طے ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تب سے ابو سفیان آپ کے مقابلے میں نہیں آئے. حضرت صفیہ بنت حییش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. آپ کو پتہ ہے یہود کے ساتھ مسلمانوں کی پہلے دن سے چپکلش چلی آ رہی تھی. غزوہ بنو نذیر اسی سلسلے میں ہوا تھا. غزوہ خیبر بھی یہود سے ہوا. یہ غزوہ خیبر کے قیدیوں میں آئی تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اس کے بعد یہودیوں کی طرف سے کسی بڑے جھگڑے کا موقع پیش نہیں آیا. یہودی بھی ٹھنڈے پڑ گئے. حضرت میمونہ بنت حارث سے جو آپ نے نکاح کیا اس کی حکمت میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ 7 بہنیں تھیں. ساتوں ہی بڑے بڑے سرداروں سے بیاہی ہوئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں سے ان کے تعلقات سے دین کے مشن کو آگے بڑھانے کا کام لیا. تو یہ تمام وجوہات جو ہیں اور یہ تمام حکمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نکاحوں میں موجود تھیں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا اسٹائل آف لائف، ان ساری چیزوں پہ تو وہ قربان ہوتے ہیں
لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو جو ہے، اگرچہ وہ منہ سے نہ بولے، یہ انہیں دل سے پسند نہیں آتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہیں ان حقائق کا علم نہیں ہوتا، انہیں ان حکمتوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نکاحوں سے کیا کیا مقاصد حاصل کیے تھے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ یورپین اور ہندو اور دوسرے غیر مسلم جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرتے ہیں، جب بھی آپ کے خاکے بناتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کا یہی پہلو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ تو میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ کم از کم مسلمانوں کے ذہن اس بارے میں کلیئر ہونے چاہیے، کم از کم ان کے ذہن صاف ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑی نیکی کی تھی ان نکاحوں کے ساتھ۔ اصل بات یہ ہے کہ جو عرب معاشرہ تھا اس میں زیادہ نکاح کرنا ان کا معروف تھا۔ عرب میں اس شخص کی عزت کی جاتی تھی جس کی زیادہ بیویاں ہوتی۔ اسلام جب آیا تو اس نے 4 تک نکاحوں کو محدود کر دیا۔ یہ اسلام کا حکم نہیں تھا، اسلام نے تو بلکہ ان نکاحوں کو محدود کر دیا۔ احادیث میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، ان کی 10 بیویاں تھیں اور انہوں نے اپنی باقی ساری بیویوں کو طلاق دے دی، 4 بیویاں رکھ لیں۔ تو اسلام نے اس رسم کو محدود کیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم سے فائدہ اٹھایا اللہ کے حکم کے ساتھ، اور اس سے اپنے دین کے معاملات میں فائدہ اٹھایا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داریاں مضبوط کی، اور اس کا فائدہ بھی ان دی لانگ رن کس کو ملا؟ اسلامی حکومت کو اور اسلام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی جگہوں پہ قیدی آزاد کرائے، بہت سی جگہ پہ آپ نے دشمنیاں ختم کی، دشمنیوں کا زور توڑا۔ جیسے ام سلمہ سے نکاح کا یہی مقصد تھا، ام حبیبہ سے نکاح کا، حضرت صفیہ سے نکاح کا یہ بہت بڑا مقصد تھا۔ آپ نے دشمنیوں کو توڑا اور اسلام کے لیے راہیں ہموار کی۔ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ایک جاہلیت کی رسم کو توڑنے کے لیے ہوا تھا، جو کہ اس کے بغیر ممکن نہ تھا۔ حضرت عائشہ کے نکاح میں بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ حضرت عائشہ نے ساری عمر درس و تدریس میں گزاری۔ وہ اس امت کی سب سے بڑی عالمہ اور سب سے بڑی فقیہہ تھی۔ وہ جس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں وہ لکھنے پڑھنے کی عمر تھی، وہ سیکھنے کی عمر تھی، اور حضرت عائشہ اس بات کی بہت زیادہ مشتاق بھی تھی۔ ہر معاملہ کھود کھود کے کرید کر اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں، اور جب بھی صحابہ آپ کے پاس آتے تو حضرت عائشہ کو اس معاملے میں مکمل علم ہوتا۔ اسی طرح حضرت میمونہ بنت حارث نے جو آپ نے نکاح کیا ہے، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلقات کا فائدہ اٹھایا۔ یہ نکاح 56 سال سے لے کر 59 سال، آپ کی زندگی کے یہ جو 5 سال تھے ان میں ہوئے۔ آپ ان کی تاریخیں دیکھیے۔ 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 59 سال کے ہیں تو آپ نے 1 سال میں 3 نکاح کیے۔ بعض نکاح آپ نے پہلے نکاح سے 1 مہینہ بعد کیے، بعض نکاح آپ نے 31 دن بعد کیے، 2 نکاح آپ نے ایسے کیے ہیں جو کہ 1 مہینہ بعد کیے ہیں۔ تو یہ تمام نکاح ایک خاص مقصد اور ایک خاص حکمت کے ساتھ کیے گئے تھے، جن کا اوور آل فائدہ اسلام کو پہنچا۔ اب اگلے موضوع کو ہم لیتے ہیں، اور ہمارا اگلا موضوع کیا ہے کہ ازواج کے خصوصی امتیازات اور مسائل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ضابطۂ نکاح تھا وہ کیا تھا۔ امت کے لیے تو اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ ان کے لیے 4 نکاح سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا، اور یہ حکم 4 سے زائد کا تھا۔ ہم جانتے ہیں ہم نے امت پر کیا فرض کیا ہے،
اور یہ اجازت جو آپ کو دی جا رہی ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، سورہ احزاب کی آیت، خاص طور پر آپ کو اجازت دی جا رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ضابطۂ نکاح عام مسلمانوں سے یہ فرق تھا کہ آپ 4 سے زائد نکاح کر سکتے تھے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ازواج کے سلسلے میں عدل کی ذمہ داری بھی نہ تھی۔ عام مسلمانوں کو لیے تو ایک حکم ہے کہ ایک سے جب وہ دوسری بیوی کریں گے تو لازماً ان کے درمیان وہ عدل کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چونکہ تمام نکاح دین کی خاطر کیے تھے، اللہ کے حکم پر کیے تھے، اپنی ذات کے لیے نہ کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام احکامات سے آزاد کر دیا تھا، اور یہ حکم آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء، آپ جس کو چاہیں آپ اپنے پاس رکھیں، جس کو چاہیں علیحدہ کر دیں، اور جس کو چاہیں علیحدہ کرنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیں۔ فلا جناح علیک، اے نبی تجھ پر کوئی بھی گناہ نہیں۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب ہے کہ ازواج اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، ولا یحزن، غم نہ کریں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ اس پر راضی ہو جائیں جو آپ ان کو دے دیں، وہ تمام ازواج۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ ازواج سے معاملات میں، رات گزارنے میں، مالی معاملات میں، کسی اور معاملات میں ان میں عدل کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اجازت دی گئی تھی، اور یہ اجازت میں نے آپ کو بتایا ابھی تک قرآن میں موجود ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ آپ کی فطرت ہی اس قسم کی تھی، آپ کی مزاج ہی اس قسم کا تھا کہ آپ کسی سے زیادتی نہ کرتے، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی پہلے ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کے گھر جاتے رہے۔ آخری ہفتے میں ازواج نے آپ کو خود اجازت دے دی تھی، یا رسول اللہ جہاں آپ کو زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے آپ وہاں رہ لیں، تو تب حضرت عائشہ کے گھر آپ منتقل ہوئے۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کے باوجود عدل کیا۔ حضرت عائشہ سے آپ کو محبت بہت زیادہ تھی، اور یہ بات ایسی تھی جو تمام صحابہ کو بھی معلوم تھی، گھر والوں اور ازواج کو تو خیر اچھی طرح پتہ تھا، صحابہ کو بھی معلوم تھی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے تحائف اس دن بیچتے جس دن حضرت عائشہ کے گھر آپ موجود ہوتے، کیونکہ اس دن آپ کا موڈ بڑا اچھا ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کوئی امتیازی سلوک نہ کرتے۔ ہاں، حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، تو اس کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس 2 دن ہوتے تھے، جبکہ باقی ازواج کے پاس 1 دن ہوتا تھا، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا۔ حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی۔ حضرت سودا نے اپنا حجرہ بھی حضرت عائشہ کو بعد میں دے دیا تھا۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواج میں عدل کی کوئی پابندی نہ تھی۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ازواج کو طلاق نہ دے سکتے تھے، حالانکہ عام مسلمان جب چاہے جس بیوی کو چاہے وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان ازواج کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ چاہیں تو آپ کے ساتھ رہیں، تو چاہیں تو آپ کے ساتھ نہ رہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اب تو ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، آپ ان کو طلاق نہ دے سکتے تھے، اور آپ پر کچھ اور بھی پابندیاں تھیں کہ آپ فلاں فلاں عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، فلاں فلاں سے نہیں نکاح کر سکتے۔ اصل میں یہ ایک لمبا موضوع ہے جو کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضابطۂ نکاح عام مسلمانوں سے فرق تھا۔ اب
ازواج کے لیے جو خصوصی امتیازات تھے اور جو خصوصی مسائل تھے میں ان کا ذکر کروں گی۔ ازواج مطہرات کا مرتبہ اس امت میں امت کی ماؤں کا ہے، وازواجہ امہاتہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دہرا دیا تھا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ دنیا میں بھی ان کو یہ مقام ملا اور یہ آخرت میں بھی وہ جنت میں آپ کی بیویاں ہوں گی، لیکن یہ مقام جن قربانیوں کا تقاضا کرتا تھا، جن مشکلات کو سہنا پڑتا تھا، اس کو بھی ذرا آپ سامنے رکھ لیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ازواج مطہرات نے کتنی قربانیاں دیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، کسی کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے پہلے شوہروں سے بچے تھے، لیکن دور نبوت میں آپ کے ہاں کسی بھی زوجہ محترمہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ نمبر 2، ازواج آپ کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئیں اور وہ آپ کے بعد کسی سے نکاح نہ کر سکتی تھی، کیونکہ یہ شان نبوت کے خلاف تھا۔ کہنے کو تو یہ دونوں باتیں میں نے آپ کو 2 جملوں میں بیان کر دی ہیں، لیکن ان کے ذرا اثرات دیکھیے۔ حضرت عائشہ 18 سال کی عمر میں، بر جوانی میں بیوہ ہو گئی ہیں، اولاد کوئی نہیں، دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی، اور لمبی عمر پائی تھی۔ تو یہ قربانی ازواج نے دی۔ حضرت حفصہ کا جب آپ سے نکاح ہوا ہے ان کی عمر 22 سال تھی۔ حضرت صفیہ کا جب آپ سے نکاح ہوا ہے ان کی عمر 17 سال تھی۔ حضرت عائشہ کا جب آپ سے نکاح ہوا ہے ان کی عمر 9 سال تھی۔ اندازہ کیجئے، نہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کوئی اولاد ہوئی، کسی کی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اللہ کی حکمت یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اولاد کی ذمہ داریوں میں گر جائیں گے، اور آپ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی نبوت کی وہی اتنی عظیم تھی۔ تو حضرت عائشہ کو دیکھ لیجئے، حضرت صفیہ کو دیکھ لیجئے۔ حضرت صفیہ 17 سال کی عمر میں آپ کے گھر آئی ہیں۔ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب، ان کی عمر نکاح کے وقت 22 سال تھی۔ تو یہ آزمائشیں ان کے ساتھ تھیں۔ تیسری بات یہ کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ان کا کوئی حق نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی قسم کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بتا دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ زیادہ قریب ہے کہ انہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہمارا حق کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب حق ہوتا ہے تو اس حق کے نہ ملنے پر انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے، تو ازواج کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا کوئی حق ہے ہی نہیں، تاکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ان کو دکھ نہ ہو، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور اللہ کے رسول جو ان کو دیں، جو ان کے ساتھ معاملہ کریں، یہ اس کے ساتھ راضی ہو جائیں، اور تمام کی تمام راضی ہو جائیں اور غم نہ کریں۔ ذرا سوچیے اپنے بارے میں، اگر ہمارا کوئی حق نہ ہو، زندگی کیسے گزرے گی؟ ازواج کو ہر وہ معاملہ قبول کرنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر آ جائے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ اپنے ازواج سے معاملہ بہت اچھا کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں آج بھی یہ حکم موجود ہے۔ ازواج اس کا مطالبہ نہ کر سکتی تھی، ازواج کہہ نہیں سکتی تھی کہ یہ ہمارا حق تھا اور آپ نے ہمیں دیا نہیں۔ پھر اگلی بات، ازواج نے غزوہ خیبر کے بعد جب مسلمانوں میں مال کی وسعت آ گئی، فتوحات ہونے لگی،
مسلمانوں کا عام طور پہ معاش کا معاملہ بہتر ہو گیا تو ازواج نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے خرچے میں کچھ اضافہ فرما دیجیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیات اتار دی۔ یہ آیات آج بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سورہ احزاب میں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، آؤ میں تمہیں مال و دولت دیتا ہوں، لیکن میں پھر تمہیں رخصت کر دوں گا، لیکن میں تمہیں پھر عمدہ طریقے سے رخصت کر دوں گا، تم میرے پاس نہیں رہ سکو گے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ہوا یہ کہ جب ازواج نے یہ خرچے میں وسعت کا مطالبہ کیا تو کچھ اور معاملات بھی ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف اشارہ ہی کروں گی۔ حضرت زینب کے گھر آپ شہد پیتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے پروگرام بنایا کہ آپ کو اس سے روکیں، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ سے شہد نہیں پیوں گا۔ یہ واقعہ سورہ تحریم میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک راز کی بات اپنی ازواج میں سے کسی کو کہی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ تم اسے کسی کو نہ بتانا، لیکن اس بیوی نے دوسری کو بتا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی وعید کی کہ قرآن مجید میں تمام ازواج کو طلاق کی دھمکی دے ڈالی۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، شاید کہ تمہارا رب تم سب کو طلاق دے دے اور نبی کو ان سے بہتر بیویاں دے دے۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور معاملات یہ تھے کہ گھر میں سوکنیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 9 ازواج موجود تھیں، اور ظاہر ہے سوکن کا جو وجود ہے ایک عورت کو کتنا ناپسند ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے کہا تھا عائشہ۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں؟ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ تو حضرت عائشہ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، ان کے بعد آپ نے 7 نکاح اور کیے، اور حضرت عائشہ کو بھی یہ سوکناپے کی تکلیف تو برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اور پھر جب اتنی زیادہ بیویاں ہوں اور ان کا آپس میں مقابلہ بھی چلتا ہو، کیونکہ یہ عورت کی فطرت ہے، آپ اندازہ کر لیں کس طرح پھونک پھونک کے قدم رکھنا تھا، کس طرح اپنے جذبات کی قربانی دینی تھی، کس طرح اپنی زبان پہ پہرے بٹھانے تھے۔ تو گھر میں ازواج کے 2 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ میں حضرت عائشہ تھیں، حضرت حفصہ تھیں، حضرت سودہ تھیں، اور دوسرے گروہ میں حضرت ام سلمہ اور دوسری ازواج تھیں۔ ان کی آپس میں تھوڑی تھوڑی کھینچا تانی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجوہات مل گئیں اور ساتھ ہی ازواج نے یہ خرچے کا مطالبہ بھی کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی، اور مسجد نبوی کے بالا خانے میں آپ 1 مہینہ ٹھہر گئے، تاکہ ازواج کو احساس ہو جائے کہ ان کی ان باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی۔ ذرا اندازہ کر لیں ہم خواتین اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے ساتھ کیا کچھ کر چھوڑتی ہیں۔ یہ سارا معاملہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں۔
ایک مہینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج سے علیحدہ رہے، اور اس کے بعد وہ آیات آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی رونق چاہیے تو آؤ میں تمہیں معلومات دوں اور تمہیں اچھی طرح رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو آیات کے ساتھ سب ازواج کے پاس گئے اور ان کو اختیار دیا کہ تم چاہو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لو، اور چاہو تو علیحدگی اختیار کر لو۔ مراد کیا تھی؟ اگر خانہ نبوت میں رہنا ہے تو پھر اسی فقر و فاقے کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر تم دنیا کا مال و دولت یا دوسرے مطالبے کرتی ہو تو پھر میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ اور یہ جو فقر و فاقے کا حال تھا وہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ ہی کی ایک روایت آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک چاند نکلتا، دوسرا چاند نکلتا، تیسرا چاند نکل آتا، آپ کے گھروں میں چولہا نہ چلتا۔ حضرت عروہ جو وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہنے لگے اماں پھر آپ زندہ کیسے رہتی تھیں؟ کہنے لگیں دو چیزوں پر، ایک کھجور اور ایک پانی۔ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، جو کی روٹی 2 وقت پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اگر دوپہر کو کھا لیتے تو رات کو نہ ملتی، رات کو کھا لیتے تو دوپہر کو نہ ملتی۔ بہت دفعہ اللہ کے رسول خود بھی فاقہ کرتے، ازواج بھی فاقہ کرتے، صحیح ہے۔ تو یہ وہ فقر و فاقہ کی زندگی تھی جو اللہ کے رسول نے اپنے لیے خود پسند کر رکھی تھی، ورنہ آپ چاہتے تو تمام دنیا کا مال و دولت آپ کے قدموں پہ نشاور ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقر خود اختیار کیا تھا، اور ظاہر ہے اس میں ازواج شامل تھی۔ اگر ازواج شامل نہ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا۔ تو ازواج کی مشکلات آپ دیکھیں، آپ وہ کوئی حقوق نہیں مانگ سکتی، وہ آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہیں تو قرآن میں حکم آ جاتا ہے کہ ان کو اختیار دے دو، میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہوگا، ورنہ علیحدگی اختیار کر لو۔ پھر 9 سوکنے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ازواج نے ان تمام آزمائشوں میں بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ حضرت عائشہ پر جب بہتان لگا، ازواج کے لیے بڑا بہتر موقع تھا کہ وہ حضرت عائشہ سے اپنا بدلہ لے لیتی، کیونکہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ چیز بڑی تکلیف دینے والی ہوتی۔ تو ہر زوجہ نے اپنی زبان کو برائی سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ تمام ازواج نے حضرت عائشہ کے حق میں خیر اور ہمدردی کی گواہی دی۔ تو یہ دیکھیے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، تمام ازواج مطہرات کے یہ مسائل تھے۔ وہ آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتی تھیں، وہ آپ سے کوئی حق نہیں مانگ سکتی تھیں۔ آج ہماری عورتیں اٹھ کے اپنے حق مانگنے چل پڑتی ہیں، ان کی سوکنوں کا مقابلہ رہتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑے صبر، بڑے حوصلے، بڑی قناعت اور بڑی دل کی صفائی کے ساتھ یہ سارا وقت گزارا۔ حقیقتاً ہر لمحے قربانی دی، اور ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسی لیے تو پھر ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، اور اہل بیت سے بھی محبت ہمارے ایمان کا حصہ۔ تو یہ میں نے ساری تفصیل آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ ہم خواتین اپنے طرز عمل پر بھی ذرا ایک نظر ڈالیں۔ ہمارے سامنے جو اللہ نے نمونے رکھے ہیں وہ ان ازواج مطہرات کے تھے۔
سب سے جو بڑی بات تھی، جو ان نکاحوں کی جو سب سے بڑی حکمت تھی، وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں آئے تھے جو معاشرہ غیر مہذب لوگوں کا تھا، اور اس معاشرے میں مرد اور عورت کے درمیان پردے کا حکم بھی موجود تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل، مختلف عمر، مختلف مزاج کی عورتوں سے نکاح کیا تاکہ وہ مسلمان عورتوں کے لیے رول ماڈل بن سکے۔ تو ہم نے رول ماڈل کن کو بنانا ہے؟ کیا آپ یورپ کی ان عورتوں کو جو فیمنزم کے پیچھے پاگل ہوئی ہیں، یا ہماری رول ماڈل حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، یا دوسری ازواج مطہرات؟ تو میری پیاری بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، یہ فیصلہ آج کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔